رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وقال الله جل وعلا في شأن حبيبه وعظمة رسوله إجلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی اس مبارک رات میں آج کے اس مبارک محفل میں تشریف فرما مسجد اعظم کے ذمہ داران، تمام حاضرین، نوجوان سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نعت شریف سماعت فرما رہے تھے. اب تک آپ آواز سے بہترین لحن میں نعت سماعت فرما رہے تھے. حصول برکت کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے کچھ اشعار جس میں آج کی رات کی مناسبت بھی شامل ہے آپ حضرات سماعت فرمائیں. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے، پلا ساقی کے پھر ذوق جنوں بیدار ہو جائے، پلا ساقی کے پھر ذوق جنوں بیدار ہو جائے، نظر کی عید ہو جائے تیرا دیدار ہو جائے. حضور علیہ السلام کا دیدار ہونا یہ عید سے بھی بڑھ کر ہے. شاعر کہتا ہے نظر کی عید ہو جائے تیرا دیدار ہو جائے، سنور جائے مقدر اور بیڑا پار ہو جائے. حضور کے دیدار سے کیا ہوتا ہے؟ بگڑے مقدر سنور جاتے ہیں. سنور جائے مقدر اور بیڑا پار ہو جائے اگر ان کی نظر میری طرف ایک بار ہو جائے. اگر ان کی نظر میری طرف ایک بار ہو جائے تو ہوگا کیا؟ میرا بگڑا مقدر سنور جائے گا اور بیڑا پار ہو جائے گا. عیادت کو تیری وہ آج بھی تشریف لائیں گے. حضور علیہ السلام آج بھی با اختیار ہیں. اگر ہم بیمار ہیں حضور کے عشق میں جیسے ہونا چاہیے تو شاعر کہتا ہے عیادت کو تیری وہ آج بھی تشریف لائیں گے، عیادت کو وہ تیری آج بھی تشریف لائیں گے، وفور عشق میں ان کے جو تو بیمار ہو جائے. یعنی حضور کے عشق میں جب ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہوگا کیا؟ حضور عیادت کے لیے تشریف لائیں گے. عیادت کو تیری وہ آج بھی تشریف لائیں گے. ہمارا عقیدہ ہے حضور آج بھی ہماری بات سنتے ہیں. عیادت کو تیری وہ آج بھی تشریف لائیں گے، وفور عشق میں ان کے جو تو بیمار ہو جائے. پھر آج کی رات جو حضور علیہ السلام لامکاں پر گئے، کیا کیفیت تھی اس کا اظہار ہو رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی لطافت آسمان سے اس طرح گزری. محمد کی لطافت آسمان سے اس طرح گزری، لطافت نور کی شیشے سے جیسے پار ہو جائے. جب روشنی ہو جاتی ہے اور شیشے کا محل ہو تو روشنی جس طرح پار ہوتی ہے. حضور علیہ السلام معراج پر گئے تو شاعر کہتا ہے محمد کی لطافت آسمان سے اس طرح گزری، لطافت نور کی شیشے سے جیسے پار ہو جائے. جہاں ذکر نبی ہوگا وہیں رحمت برستی ہے. حقیقت ہے، جہاں ذکر نبی ہوگا وہیں رحمت برستی ہے. پڑھو صلی علی نعت نبی تیار ہو جائے. اللہم صلی علی
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی اس مبارک رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آج کی یہ مبارک رات نصیب فرمائی، جس کا لمحہ لمحہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہے اس کا ہم احسان ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہے اس کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے جب سے اپنے مقدس کلام کو دنیا میں نازل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور پھر ہم تک اس کو پیغام کو پہنچایا، تو اللہ نے ایک چیلنج کیا پوری انسانیت سے، اور قیامت تک آنے والے قرآن کے ایک چیلنج کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ تو اس میں اللہ نے ایک چیلنج یہ کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میری نعمت کا شکر تو ادا نہیں کر سکتے، تم اپنی عقل پر ناز کرتے ہو، اپنی ترقی پر ناز کرتے ہو، تو میں نے جو تم کو نعمتیں دی ہے اس کو گن کر بتاؤ۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ چیلنج 1400 سال سے زیادہ ہوا قرآن میں کر دیا۔ آج بڑے سے بڑے کیلکولیٹر نکلے ہیں، نوجوان بچے جانتے ہیں، طرح طرح کی ٹیکنیک نکلی ہے، مگر اللہ کی جو نعمتیں پوری کائنات میں ہیں کوئی بھی گن کے بتا نہیں سکتا۔ اس کا اندازہ آپ کو کرنا ہے تو اپنی ذات میں ہم کریں، ہم دن میں کتنی مرتبہ سانسیں لے رہے ہیں، اور نگاہوں سے کتنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنی کانوں سے کئی چیزوں کو سن رہے ہیں، زبان سے کتنے کلمات کو ادا کر رہے ہیں۔ ان نعمتوں کو کوئی بندہ خود اپنی گن کر بتائے نہیں بتا سکتا۔ اندازہ لگا سکتا ہے مگر صحیح معنوں میں بتا نہیں سکتا۔ یہ ساری نعمتیں دینے کے باوجود بھی اللہ نے ہم پر احسان نہیں جتایا، مگر ان ساری نعمتوں سے بھی عظیم نعمت آقا علیہ السلام کی ذات کو ہمارے پاس بھیجا، تو فرمایا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ اپنے حبیب کو تمہارے پاس میں نے بھیجا۔ ہم دیکھیے ہم کو اگر کسی سے محبت ہے، کوئی ہم کو عزیز ہے، تو ہم کیا دیتے ہیں؟ آج کل زیادہ محبت ہے تو پیسے دیں گے اور وقت دیں گے، مگر جو ہم کو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے وہ ہم نہیں دیتے۔ مگر اللہ کی محبت پر قربان جائیے، اللہ نے ہم سے محبت کی تو ایسی محبت کی اپنا حبیب ہم کو عطا فرمایا۔ کوئی بھی اپنا حبیب دوسروں کو نہیں دیتا، اللہ نے ہماری قسمت سنوارنے کے لیے، ہماری بگڑے مقدر کو سنوارنے کے لیے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور ان کی شان ایسی شان ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا کہ حبیب ایسی شان والے ہیں کہ ان کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے مزید ترقی والا ہے۔ یعنی جتنے لمحات گزریں گے زمانے کے، حضور علیہ السلام کی شان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور قیامت تک شان بڑھتی چلے جائے گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات سراپا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کرام کو معجزات دیے، بعض کو 9 معجزے دیے، بعض کو 7 دیے، بعض کو اس سے بھی زیادہ دیے، مگر حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر اللہ نے بھیجا۔ اور آپ کے معجزات کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر انبیاء کرام، حضور سے پہلے جو انبیاء ہے، وہ اگر معجزہ دکھانا چاہتے تو اللہ ان کو جو معجزہ دکھانے کی اجازت دیتا وہی معجزہ دکھاتے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں، جادوگر اپنا جادو دکھا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنا جو ہاتھ میں عصا آپ نے پکڑا ہے وہ زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ نے زمین پر ڈالا تو وہ اژدھا ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے بولنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی طرف آئیے، آپ کو اللہ نے ایسی عظیم شان عطا فرمائی، آپ کے پاس اگر کوئی آتا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، آپ یہ نہیں کہتے کہ میں ابھی اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، بلکہ آقا کی شان یہ ہوتی کہ آنے والے کو خود پوچھتے بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے، میں تجھے دکھانے کے لیے۔ دوسرے انبیاء کی شان وہ بھی شان والے ہیں، اور اہل سنت کے پاس ایک بات ذہن میں رکھیں
کہ کسی کی بھی تعریف ایسی کرنا نہیں ہے کہ دوسرے کی بے عزتی معلوم ہے، سب کی شان ان کے مقام کے اعتبار سے بیان کرنا۔ تو سارے انبیاء مقام والے ہیں، ان کی بے ادبی کوئی بھی نہیں کر سکتا، سارے صحابہ مقام والے ہیں، ان کی بے ادبی کوئی نہیں کر سکتا، مگر اللہ نے ان سب میں بلند شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ آپ آنے والے سے پوچھتے کہ بتا دیکھنا کیا چاہتا ہے، وہ دکھانے کے لیے تیار۔ بے شمار واقعات آپ نے سنے ہوں گے، میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنی آج کی موضوع کی طرف آؤں گا کہ ایک شخص آیا کر کہنے لگا، حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ایک دریا کے کنارے ہیں، سمندر کے کنارے ہیں، آ کر پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی وہ ایمان نہیں لایا تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے کوئی معجزہ دکھائیے۔ علماء فرماتے ہیں وہ ابو جہل کا بھائی تھا، کہتا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے جو کئی آپ سے معجزے دیکھا ہے مگر اس کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ معجزہ دکھائیں، میں بھی ایمان لاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، بتاؤ میں تمہیں دکھاؤں گا۔ حضور اپنی طرف سے اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا، آپ بتا رہے ہیں کہ تم دیکھنا کیا چاہتے ہو۔ تو اب وہ آس پاس میں غور کرنے لگا، اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو دریا کے اس پار ایک جھاڑ اس کو نظر آیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو دیکھیے کیسے اس نے سوال کیا، آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس جھاڑ کو آپ اشارہ کریں، آپ کے اشارے سے وہ جھاڑ خود بخود کٹ جائے اور خود بخود کشتی بن جائے اور تیرتے ہوئے ہمارے پاس آ جائے۔ یہ بات اس نے کہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے سے وہ درخت خود بخود کٹ جاتا ہے، کشتی بن جاتی ہے، تیرتے ہوئے آقا کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو آقا کی شان یہ ہے کہ آنے والے سے آپ پوچھتے کہ بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ جو دیکھنے کا مطالبہ کرتا وہ نعمت، وہ معجزہ آپ دکھاتے ہیں۔ تو ان سارے معجزات میں واقعہ معراج ایک عظیم معجزہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزات میں ایک عظیم معجزہ ہے، عظیم معجزہ اور انسان کی عقل سے بلند معجزہ ہے۔ انسان کی عقل میں سمجھ نہیں سکتی انسان، کیوں؟ اب آپ اندازہ کریں، میں اس کی مثال آپ کو دوں گا۔ ہم میں بہت سارے لوگ عشاء کی نماز کو مسجد کو آئے، کچھ لوگ گھر سے وضو کر کے آئے ہیں۔ اب آپ اتنی دیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پانی لے کر جہاں آپ وضو کیے تھے وہ پانی کی جگہ ابھی کچی ہوگی یا پھر سوکھ گئی ہوگی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہو گیا ہے، سوکھ گئی ہوگی۔ اگر آپ پانی گھنٹے 2 گھنٹے پہلے وضو کر کے آئے، جانے کے بعد آپ کو ایسا لگے کہ ابھی میں وضو کیا ہوں، تو آپ کی عقل تسلیم نہیں کرے گی۔ یہ عقل سے باہر کی بات ہے کہ فطری چیز ہے، اللہ نے جو نظام بنایا ہے کہ ایک وقت تک وہ چیز رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، وضو کر فرمائے، وضو کر کے آپ لامکاں پر گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، انبیاء کی امامت کی، پھر زمین سے آسمان کا سفر ہوا، ساتوں آسمان سے ساتوں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، کئی انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کیا گیا، اور دوزخ میں کن کو کیا سزا دی جا رہی ہے وہ آپ نے مشاہدہ کیا، فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہے، انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہے، جبریل علیہ السلام ساتھ ہیں، جس جگہ سے گزرتے ہیں اس جگہ کی خاصیت بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں، جبریل علیہ السلام رخصت ہوتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے شرف یاب، کلام سے شرف یاب ہوتے ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے۔ جب واپس آئے تو وضو کا پانی ویسے ہی بہ رہا تھا گویا کہ ابھی وضو کیے ہوئے۔ اب آپ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا طویل سفر اتنے مختصر سے وقت میں کیسے ہوا، اتنے مختصر سے وقت میں کیسے ہوا۔ تو اس کی بے شمار وضاحتیں علماء کرام نے کی ہے، مگر میں اس تفصیل میں گئے بغیر جو چند بنیادی باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات کو یاد رکھیں کہ یہ واقعہ معجزہ جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے میں نے جو ابتدا میں تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو سیر کے لیے لے گیا۔ کہاں سے؟
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پھر اس کے بعد فرمایا مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کا اطراف جو مقام ہے اللہ نے برکت والا مقام بنایا. کیوں یہ سفر ہوا، یہ معراج؟ لنوریہ من آیاتنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا یہ منشا تھا، ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم اپنے حبیب کو کچھ خاص نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، کچھ خاص راز کی باتیں بتانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے معراج کرائی. اور پھر فرمایا انہ هو السمیع البصیر، جو ذات معراج کرانے والی ہے وہ سننے والی بھی ہے اور جاننے والی بھی ہے، سمجھنے والی بھی ہے، بصارت والی بھی ہے. تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اس لیے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. دو مقامات پر صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں معراج کا ذکر آیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی واقعہ معراج کا قطعی سے مطلقاً انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے واقعہ معراج کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب واقعہ معراج میں جو معاملات ہوئے، یہ بعض لوگ اس میں اعتراض بھی کرتے ہیں، مگر علماء اہل سنت کے پاس جتنے بھی معاملات بیان کیے گئے وہ سب صحابہ کرام سے منقول ہیں. شارحین حدیث، جو حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کی شرح کرنے والے ہیں، انہوں نے لکھا، جیسے کہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، 28 سے 45 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کو بیان کیا. 28 سے 45 صحابہ کرام نے واقعہ معراج کو بیان کیا، اس لیے واقعہ معراج کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اب یہ وہ اور بات ہے کہ اس میں جو معاملات ہوئے وہ انسانی عقل سے باہر ہے. اسی لیے اللہ نے جب اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں کیا تو فرمایا کہ تم اس واقعے کو نہیں سمجھ سکتے، بس اتنا سمجھ لو میں بلانے والا ہوں، میرے حبیب آنے والے ہیں، اور میں بلانے والا ہوں، میں تو ہر عیب سے پاک ہوں، میں نے میرے حبیب کو بھی ہر عیب سے پاک بنایا، لہذا میری شان، میری قدرت ہے، میں جو معاملہ کروں. آقا علیہ السلام آئے اور لمحے میں چلے جائیں، یہ میرا اختیار ہے. وقت کا چلانے والا میں ہوں، وقت کے بنانے والا میں ہوں. ساری کائنات میرے اشارے پر ہے، میں کن کہتا ہوں تو معاملات ہو جاتے ہیں. تم اپنی عقل سے اس واقعے کو نہ سمجھو، بس اتنا سمجھو یہ محبوب اور محب کی محبت کا معاملہ ہے، یہ راز اور نیاز کی بات ہے. تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس سے استفادہ کرو، اس کی نعمت کا شکر ادا کرو. یہ واقعہ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، کتنی عمر تھی حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا. اعلان نبوت کے 10 یا 12 سال کے بعد واقعہ معراج ہوا. تقریباً حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 50 سے 52 سال، بعض نے 10 سال لکھا، بعض نے 12 سال لکھا. تو اس اعتبار سے 50 سے 52 سال کے درمیان حضور علیہ السلام کو اللہ نے واقعہ معراج کروایا. حضور علیہ السلام کی عمر 50 سے 52 سال کی تھی. اور اس دوران کیا ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے. واقعہ بڑا طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں گا. حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ام ہانی کے گھر حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ آئے، دیکھا حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. تو آپ کو جگانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز نہیں دی، اور جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہو رہے ہیں تو دروازے پر دستک نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ رات کا وقت ہے، حبیب آرام کر رہے ہیں، آرام میں خلل نہ ہو جائے. اس لیے جبریل آتے ہیں تو آسمان سے آقا علیہ السلام جس جگہ آرام فرما رہے ہیں اس چھت سے آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ. دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آواز دیں گے تو ادب بے ادبی ہو جائے گی، آواز دیں گے حضور علیہ السلام کی نیند میں خلل ہو جائے گا. اللہ سے پوچھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا حبیب آرام فرما رہے ہیں تو کیا کروں؟ اللہ نے حکم دیا کہ جبریل ہم نے تمہارے گال تم کو کافور سے اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری ٹھنڈک آقا کے قدموں کو لگے تو وہ بیدار ہو جائے. حضرت جبریل علیہ السلام اپنے آنکھوں کو آقا علیہ السلام کے تلوے سے مس کرتے ہیں. حضرت آقا علیہ السلام کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، آپ بیدار ہوتے ہیں، جبریل سے پوچھتے ہیں کہ جبریل اس وقت آئے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ آپ کو ہدایات فرما رہے ہیں، آج آپ کی مہمانی ہے آسمانوں پر، آپ تشریف لائے اس لیے آپ کو بلانے کے لیے آیا.
حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لیے ہوئے براق پر سوار ہوتے ہیں اور آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ شرح صدر ہوا. شرح صدر کا مطلب آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا نور اور عرفان سے. پہلے آب اس کو دھویا گیا، پھر اس کے بعد نور و عرفان کی ایک نورانیت سے اس کو بھرا گیا، پھر اس کے بعد آپ کے قلب مبارک کو اپنی جگہ رکھا گیا. ایسا 4 مرتبہ ہوا، تو 1 مرتبہ واقعہ معراج میں بھی ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا. جب وضو فرمایا تو آقا علیہ السلام کے پورے اعضاء روشن ہو گئے. ایسے تو آپ سراپا نور ہیں. حضور علیہ السلام اللہ نے آپ کو سراپا نور بنا کر بھیجا. جب وضو فرمائے آج کی رات تو آپ کے اعضاء، چہرے جب آپ نے دھویا، ہاتھ آپ نے جب دھویا، وضو میں جتنے اعضاء دھوئے جاتے ہیں وہ سب روشن ہو گئے. جب اعضاء روشن ہو گئے، آقا علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ میں تو اللہ کا حبیب ہوں، اللہ نے آج مجھے لامکہ پر بلایا ہے، وضو کی نورانیت سے میرے اعضاء چمک رہے ہیں، میری امت کے اعضاء بھی اگر روشن ہو جائے تو کیا اچھی بات ہوگی. آقا علیہ السلام کو ادھر خیال آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے قلب مبارک کے خیال کو جانتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اسی وقت اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جبریل آقا علیہ السلام کو عرض کر دو کہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی امتیوں کو آپ کے صدقے میں یہ عزت عطا فرما رہا ہوں. جس طرح آج وضو کرنے پر آپ کے اعضاء روشن ہو گئے، آپ کے جو امتی 5 وقت نماز کے لیے وضو کریں گے، قیامت کے دن ان کے اعضاء کو روشن کر دوں گا. تو یہ جو ہم جو وضو کرتے ہیں 5 مرتبہ 5 نمازوں میں، اس کی فضیلت حدیث شریف میں یہ بیان کی گئی کہ جو بندہ نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا، قیامت کے دن ان کے اعضاء روشن ہو جائیں گے. تو یہ روشنی کی جو فضا اور بشارت ملی، یہ آج کی رات ہم کو ملی ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام امتی ہوں گے، آپ اتنے لوگوں میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کو میں اس طرح پہچانوں گا، جو میرا امتی نماز کے لیے دنیا میں وضو کرتا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے امتیوں کے تمام وہ اعضاء جو وضو میں دھوتے ہیں روشن کر دے گا، اور میں اس روشنی کی وجہ سے پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے امتیوں سے اس امت کو ممتاز کرنا چاہتا ہے قیامت کے دن، اس لیے یہ عزت عطا فرمائی ہے. ایسے تو حضور ہر امت کو پہچانتے ہیں. ہم یہاں بیٹھ کر حضور کو درود پڑھتے ہیں، جو جس کیفیت سے پڑھے گا اللہ کے رسول اس کے درود کو سماعت کرتے ہیں. مگر قیامت کے دن جو اعضاء روشن ہوں گے، یہ دوسرے امتیوں سے ہم کو ممتاز کرنے کے لیے. یہ جو عزت، یہ اعزاز، یہ سرفرازی، یہ بلندی، یہ بلند مقام ہم کو کس کی نسبت سے ملا؟ آقا علیہ السلام کی نسبت سے ملا. تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت کو اللہ یہ بشارت دے رہا ہے کہ جو وضو اچھی طرح کرے گا، نماز پڑھے گا، قیامت کے دن آپ کی امت کو اعضاء کو روشن کر دیا جائے گا. جب براق پر سواری ہو رہی ہے، حضور کو امت کی فکر ہے. فرماتے ہیں کہ میں تو آج براق پر جا رہا ہوں، میری امت کا عالم کیا ہو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے دل کی کیفیات کو سمجھ کر جبریل کو فرما رہے ہیں کہ جبریل، ہمیں اپنے حبیب کی رضا مقصود ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح حضور کا خیال آ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ حبیب آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بندوں کے، آپ کے امتیوں کے اعضاء روشن ہو جائے تو ہم روشن کر دیں گے. آپ کا خیال ہے کہ آپ کے امتی قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو ایسے ہی بے یار و مددگار نہیں اٹھیں گے. جو دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا، جو دنیا سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جائے گا، جب وہ قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہر امتی کے قبر پر براق کو لائے گا، اس براق پر سوار ہو کر وہ میدان محشر کو جائے گا.
یہ اعزاز کس کے صدقے میں مل رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے مل رہا ہے۔ تو آج کی جو رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی مانگا اللہ نے عطا فرمایا۔ کیوں؟ اللہ نے بلانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم کچھ خاص نشانیاں آقا علیہ السلام کو دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں۔ دوسری ایک لطیف بات علماء کرام نے لکھی کہ جس سال آقا علیہ السلام کو معراج ہوئی، اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن لکھا، یعنی حضور علیہ السلام کے لیے وہ سال غم کا سال تھا۔ کیوں؟ کہ اس سال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریک حیات ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام بہت چاہتے تھے، آپ دین کی خاطر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے مثال قربانیاں آپ کو دی تھی، ہر لمحہ آپ کے قدم بقدم رہی، ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہی۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ ذکر خیر ان کا فرمایا کرتے تھے، تو ان کا آپ سے جدا ہونا آپ کے لیے تکلیف کا باعث تھا، آپ کے دل کو مغموم کرنے والا عمل تھا۔ اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ اپنے حبیب علیہ السلام اتنی طویل عرصے تک غم میں مبتلا رہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ، آج ہم اپنے حبیب کو بلائیں گے اور ان کے دل سے غم کو دور فرما دیں گے۔ کیسے دور فرمائیں گے؟ اپنے حبیب علیہ السلام کے دل میں یہ غم ہے کہ ان کی اہلیہ ساتھ چھوڑ گئی، مگر ہم اپنے دیدار سے ان کو خوش کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، مسجد اقصیٰ میں آپ تشریف لے گئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آپ کے انتظار میں ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام کس انتظار میں ہیں؟ حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ کی امامت پہ ہم نماز پڑھیں گے۔ اور آپ ایک بات لطیف بات یاد رکھیں کہ کسی جگہ کسی کائنات، اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم ہیں، مخلوقات ہیں، 18 کئی طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار عوالم اللہ نے بنائے، مگر ایک مقام صرف مسجد اقصیٰ ایسا مقام ہے جہاں پر سارے انبیاء نے حضور کی اقتداء کا شرف حاصل کیا۔ ایسا دوسرا کوئی مقام نہیں بتا سکتے جہاں پر سارے انبیاء کرام جمع ہوئے اور حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ تو واحد مسجد اقصیٰ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر سارے انبیاء کرام تشریف فرمائے، حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو سارے انبیاء کرام آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے امام ہیں، لہذا آپ ہم سے امامت میں آگے بڑھیں، آپ ہم سے بہتر ہیں۔ اور آپ مسائل سنتے ہیں، سب پرسوں مسائل چلے گئے کہ بیان کیے گئے کہ نماز کا زیادہ مستحق کون ہے نماز پڑھانے کا؟ جو سب سے زیادہ بہتر ہے، علم میں، تقوی میں، ہر اعتبار سے جو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو سارے انبیاء کرام بہتر ہیں، مگر سارے انبیاء کرام حضور کو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے سے بہتر ہیں، لہذا آپ ہماری نماز پڑھا۔ حضور کا سارے انبیاء کی امامت کرنا یہ شاہد ہے کہ سارے انبیاء نے مانا کہ حقیقت میں آپ ہی ہمارے امام ہیں۔ حضور علیہ السلام اگرچہ کہ دنیا میں آخر میں تشریف لائے، مگر اللہ نے آپ کو سب سے پہلے تخلیق فرمائی اور آپ سارے انبیاء کے امام ہیں، آپ نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے معراج کا، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، 7ویں آسمان پر جہاں پر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور کس کو کہتے ہیں؟ کہ 7ویں آسمان پر جی خانہ کعبہ جو آج ہم مکہ میں ہے، اسی طرح کا ایک کعبہ 7ویں آسمان پر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ صبح شام 70 ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے کو طواف کا موقع ملا پھر قیامت تک اس کی باری آنے والی نہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کتنے فرشتے ہیں، ہر روز صبح 70,000 شام 70,000 طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا، اور ایک بار جس کو موقع ملا قیامت تک اس کو موقع ملنے والا نہیں ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا۔ تو وہاں پر بیت المعمور کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. ہر نبی آپ کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں. ہر کوئی آپ کی شان بیان کر رہا ہے، ہر کوئی آپ کی توصیف بیان کر رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، جس کی شان انبیاء کرام جو دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، وہ آقا کی شان بیان کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے امام ہیں. نعوذ باللہ آج ایسے امتی ہیں جو اپنے آپ کو حضور کے برابر کہتے ہیں. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ انبیاء کرام جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا، وہ آقا کی تعظیم کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے بڑے ہیں. حضور کا امتی ہو کر یہ کہے کہ نعوذ باللہ حضور ہمارے برابر ہیں، تو جائیں کتنی جہالت ہے، کتنی بدبختی کی علامت ہے. اللہ ایسے عقیدے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور جو ایسے عقیدے پر اللہ ان کی اصلاح فرمائے. غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جگہ جہاں سے گزرتے ہیں دوزخ کا مشاہدہ ہو رہا ہے، جنت کا مشاہدہ ہو رہا ہے. دوزخ کا جب مشاہدہ ہوا تو وہاں پر طرح طرح کے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے حضرت جبریل دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام مشاہدہ کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں اے جبریل، ان لوگوں کو کس لیے عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، اس لیے ان کی اس طرح عذاب میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے واقعہ معراج میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں. ہم واقعہ معراج کی رات کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ گھر سے تیار ہو کے آنا، نماز پڑھنا، پھر نماز ہو کے کسی ایک تقریر سن لینا، جا کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے فجر تک جاگنا. یہ اپنے محاسبے کی رات ہے کہ اللہ نے آج کی رات ہم کو کن کن انعامات سے نوازا اور کس طرح ہماری عبرت کے سامان اس رات کے حوالے سے اللہ نے رکھے. دوزخ میں بتایا جا رہا ہے کہ سود کا جو کاروبار کرتا ہے اس کو اتنی دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. مگر ہمارے مسلمان، اللہ انہیں ہدایت فرمائے، کتنے ایسے ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں. سود کا کاروبار کر کے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سود کا مال کھا رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ سود کا مال سود کمانے والے کو کھا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ ایسے مسائل میں پریشان ہو جاتا ہے، ایسے حالات کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو دولت اس نے دوسروں کو پریشان کر کے حاصل کی تھی وہ سارے فضول خرچی میں چلی جاتی ہے. تو سود کاروبار سے مسلمان قطعی اس سے دور رہیں، اس سے پرہیز کریں. آج کی رات حضور علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ جو سود کا کاروبار کریں گے انہیں ایک الگ جگہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا جو غیبت کرتے تھے، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے تھے، ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے امتی اس غیبت میں مبتلا ہوں گے تو ان کو یہ سزا دی جائے گی، سود کے کاروبار میں مبتلا ہوں گے تو یہ سزا دی جائے گی، جھوٹ بولیں گے تو یہ سزا دی جائے گی، اپنی تعریف پسند کریں گے، اپنے علم پر فخر کریں گے، شہرت چاہیں گے تو اس طرح کے عذاب مبتلا کیا جائے گا. طرح طرح کے عذابات دکھائے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے. یہ سارے واقعات آقا علیہ السلام معراج سے تشریف لانے کے بعد امتیوں سے بیان کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ میرے امتی ان ساری چیزوں سے محفوظ رہیں. مگر ہمارے مسلمان ہیں کہ دین اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب زندگی اچھی چلتی ہے، اپنی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہے، دین یاد نہیں آتا، نہ دین کو اہمیت دیتے ہیں، دین سے بیدار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ دینداروں کو بھی پسند نہیں کرتے. ایک مقام پر دکھایا گیا، جنت میں لے جایا گیا، جنت میں کیا کیا انعامات سے لوگوں کو سرفراز کیا جا رہا ہے. ایک منظر دکھایا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ کس کو ملے گا؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں کو ملے گا جو لوگوں کو دنیا میں قرض دیتے تھے اور ان کی مجبوری کی وجہ سے انہیں قرض لینے میں جلدی نہیں کرتے تھے، رخصت دیا کرتے تھے.
مورخین احادیث میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی قرض دے کسی کو اور وہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس کو مہلت دیتا رہے تو جتنے دن مہلت دے گا اللہ تعالیٰ اتنے پیسے خیرات کرنے کا ثواب دے رہا، اور قرض دینا صدقہ دینے سے زیادہ ثواب ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس مانگنے والا اپنے پاس رکھتے جو مانگتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہوئے بھی مانگتا ہے، مگر جو قرض پوچھتا ہے سوائے مجبوری کے دوسرا کوئی آپشن نہیں رہتا جب قرض پوچھتا ہے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میں لے رہا ہوں مگر مجھے دینا بھی پڑے گا، اور پوچھے گا کب؟ جب کوئی آپشن نہیں رہے گا، جب کوئی ذریعہ نہیں رہے گا، پریشانی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں قرض پوچھے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ قرض دینے کے بعد اس کو احسان نہیں جتایا اگر کوئی، اور اس کو مہلت دیتا رہے اور اس کی تندرستی کا لحاظ کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ایسا اگر کوئی آدمی ہے جس کو قرض بھی دیا تھا وہ دینے کی صلاحیت، واپس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اس کو اگر کوئی بات بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر اس کو عطا فرما رہا ہے۔ مگر یہ کب ہے؟ قرض جس کو دیا جا رہا ہے واقعی میں وہ تنگ دست رہا۔ میں گزشتہ بھی یہ بات بیان کیا تھا، قرض دینے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہم کو، لینے کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ ہمارے پاس لیتے وقت لے لیتے، دینے کی بات آئی تو بہانے بتاتے رہتے، ارے وہ ایسے یہ کام نہیں ہوا، آپ کے پاس جب لے رہا تھا 4 دن میں کام ہونے والا تھا، وہ ہوا وہ دینگا بلا مگر کام اب تک نہیں ہوا۔ دینے کا ارادہ نہیں رہتا، اور حدیث میں ہے اگر کوئی بندہ قرض لیتے وقت دینے کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسباب پیدا کرے گا کہ وہ قرض دینے کی صلاحیت پیدا کرے گا، قرض دینے کی اہلیت آ جائے گی اس میں۔ مگر ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ لیتے وقت لیں گے، دینے کا کس کو ہے؟ ایسا کرنے سے بندہ اور تنگ دست ہوتا ہے اور قرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ غرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آج کی رات یہ ساری چیزیں بتائی گئی، جہاں پر آپ اچھی چیز دیکھتے تو خوش ہوتے، فرماتے کہ میرے امتیوں کو یہ نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ جب عذاب دیکھتے تو حضور علیہ السلام متفکر ہو جاتے کہ میری امتیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ مگر ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، جو جس گناہ میں مبتلا ہے اور اللہ اس کو وقت بھی دے رہا ہے۔ دیکھیے گناہ انسان سے ہوتے ہیں مگر اللہ مہلت دے رہا ہے توبہ اور استغفار کی۔ بندہ جب توبہ کرے گا اللہ معاف کرنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ آپ یہ عہد کریں کہ آج کی مقدس رات ہم یہ وعدہ کریں گے حضور علیہ السلام کے صدقے میں، آقا کے صدقے میں اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے نبی ناراض ہو جائیں۔ کل ان کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے بے شمار نعمتیں آقا کی نسبت سے ہم کو عطا فرمائی، ہم اس کے بدلے میں کیا صلہ پیش کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہونے کے ہم قابل نہیں ہیں، کیوں کہ ہم نے ہمارے اعمال کو ایسے بنایا ہے، ہمارے کردار کو ایسے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو آقا کی نسبت سے چھپاتا چلا جا رہا ہے، ہم ہیں کہ عیب کرنے سے کبھی نہیں شرما رہے ہیں۔ تو آج کی رات فکر کی رات ہے، احتساب کی رات ہے۔ جو مناظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات دکھائے گئے، وہ سارے معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے منظروں، تاکہ امت یہ ساری برائیوں سے بچے اور نیکیوں کی طرف آئے۔ جب نیکیوں کی طرف آئے گی تو اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب دیدار ہوا، واپس ہو رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے ہی 7ویں آسمان سے آپ کا ساتھ آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا میری آخری انتہا ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، اگر ذرہ برابر بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ کے جلال سے میرے نورانی پر جل جائیں گے۔ تو اب آپ یہاں سے آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ حضور علیہ السلام جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اتنا قرب کا معاملہ ہے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی۔ حضور علیہ السلام آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی ذات اتنے قریب ہوئے کہ گویا کے 2 کمان تھے۔ 2 کمان کا مطلب یہ جو اس طرح جب 2 کمان ملتے ہیں تو کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، تو اللہ کے رسول اللہ سے ایسے ملے کہ کوئی فاصلہ باقی نہیں تھا، اتنے قریب سے اللہ کا دیدار سے آپ مشرف ہوئے۔ اور اب اندازہ لگائیے حضرت جبریل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربی ارینی
اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھتا گیا، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، اگر دیکھنے کا جذبہ ہے، دیکھنے کی خواہش ہے تو کوہ طور پہاڑ پر دیکھو، میں ایک تجلی ڈالوں گا، اگر تم اس تجلی کو برداشت کرو تو پھر آگے کے مراحل ہیں. پھر قرآن میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی، تو قرآن میں آتا ہے کوہ طور جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. مگر صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار تو نہیں کر سکے، ایک تجلی کی تاب نہ لا سکے، مگر ایک تجلی کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں ایسی روشن ہوئی کہ 15 میل دور پر کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی چلتی تو موسیٰ علیہ السلام 15 میل دوری پر اس کو دیکھ لیتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں یہ کمال کیسے پیدا ہوا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی کوہ طور پر ڈالی تو اس کا کمال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں یہ آیا کہ 15 میل دوری پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، رات تاریک ہے، پھر پہاڑ بھی کالا ہے، اس کے اوپر کالی چونٹی چل رہی ہے، تو اتنی دور سے موسیٰ علیہ السلام روشن واضح دیکھ رہے ہیں. تو ایک تجلی میں یہ کمال آیا. حضرت بانی جامعہ نظامیہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اشعار میں اس واقعے کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ نے جب دیکھی تجلی طور پر، حضرت موسیٰ نے جب دیکھی تجلی طور پر، گو نہ دیکھا حق کو مگر بڑھ گئی ایسی نظر. اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا مگر ایک تجلی دیکھی، اس تجلی کی وجہ سے کیا ہوا؟ آپ کی بینائی بڑھ گئی. کیسے بڑھی؟ کہ شب یلدا میں 10 فرسخ پہ چونٹی ہو اگر، میں نے کہا کہ 15 میل فاصلے پر کالی رات میں اگر کالی چونٹی بھی ہے. بانی جامع نظامیہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ شب یلدا میں 10 فرسخ پہ چونٹی ہو اگر، دیکھ لیتے طور کی ہویت کا تھا یہ کچھ اثر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جو گئے تھے اس کی برکت یہ تھی کہ 15 میل فاصلے پر چونٹی کو آپ اندھیری رات میں دیکھ لیتے تھے. پھر اس کے بعد بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ السلام نے جو دیدار اللہ کا کیا اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. پھر جو خود اللہ کو دیکھا شہیدی نے 2 بار، پہلی بار گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے پر گئے، ایسے تو 6 7 9 مرتبہ ہوا مگر 2 مرتبہ اس کو پورے چیز کو 2 مرتبہ میں بیان کر رہے ہیں شاعر. پھر جو خود اللہ کو دیکھا شہیدی نے 2 بار، کون سی شے ہے جو حضرت پر نہ ہوتی آج کا. یعنی ایک تجلی پر موسیٰ علیہ السلام سے کالی رات میں چوٹی نہ چھپی، تو یہاں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، تو اب آقا کی نگاہوں سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہاری رکوع کو، تمہاری نمازوں کو جیسے دیکھتا ہوں ویسے تمہاری نمازوں کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں. کیفیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ میں جس اب انداز سے تقریر کر رہا ہوں وہ پوری کیفیت کو آپ نہیں اندازہ لگا سکتے. اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی ایک کیفیت میں بندہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، تو اب میں اس کو دیکھا ہی نہیں، وہ نیچے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، تو کیا میں اس کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس کی کیفیت کیا ہے، جبکہ میں اسے دیکھا ہی نہیں. مگر حضور فرما رہے ہیں میں آگے نماز پڑھا رہا ہوں، تم پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، تمہارا رکوع بھی میرے سے پوشیدہ نہیں ہے، سجود بھی پوشیدہ نہیں ہے، حتیٰ کہ تم نماز کو کس کیفیت سے ادا کر رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. یہ حضور علیہ السلام کی کمال ہے. کیوں کمال نہ آئے جبکہ اللہ کو آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. قرآن میں اس کا ذکر ہے.
اللہ نے پھر اس کے بعد جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اب صبح اٹھنے کے بعد حتیم کعبہ میں حضور علیہ السلام لوگوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ کل رات اللہ نے مجھے معراج کرائی، اپنے دیدار سے مشرف کروایا، جنت دوزخ کی سیر کرائی، ساتوں آسمان پہ انبیاء سے ملاقات ہوئی، ساری تفصیلات بیان کر رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں یہ سارا معاملہ ہوا، مگر یہ سارا معاملہ ایک لمحے میں ہوا۔ یہ انتہائی پہلے تو تعجب کی بات لوگوں کے لیے یہ تھی کہ زمین سے آسمان پر گئے، جنت دوزخ دیکھے، پھر واپس آئیے، کیسے ہو سکتا؟ پھر اس طرح سب بولنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ مہینوں میں، سالوں میں نہیں ہوا، ایک لمحے میں ہوا ہے۔ تو یہ تو اور تعجب کی بات تھی، اور ان کے لیے خوشی کی بات بھی تھی کہ چلو اب مسلمانوں کو آسانی سے حضور سے نعوذ باللہ دور کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہ بات کسی کے عقل میں نہیں آتی، اب یہ بات بول کے لوگوں کو دور کر سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، دیکھو کیسا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ بات سنتے ہی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہیں سفر پر گئے تھے، آپ تشریف لائے، جیسے ہی تشریف لائے سب گھیر لیے جاتے، جا کے بولے تمہارے جو ساتھی جس پہ تمہارا بڑا ناز ہے، صبح شام ان کی تعریف کرتے رہتے، ایسی بات بول رہے جس کو تم سنیں گے تو تم بھی نہیں مانتے۔ تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عشق کا اندازہ نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے کہ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مشرکین منافقین بولنے لگے کہ آپ کے نبی بول رہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، انبیاء کی امامت کرے، پھر وہاں سے نورانی سیڑھی لگائی گئی، وہاں سے آسمان پہ گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتوں آسمان پہ گئے، جنت دوزخ دیکھے، اللہ سے ملاقات کرے، پھر واپس آئے، اور اس سے تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا سارا معاملہ ایک لمحے میں ہو گیا، اور بول کے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے پہلے یہ بولو، یہ جو سب باتیں تم بول رہے ہیں یہ حضور بولے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بولے؟ تو سب نے کہا ہم یقین سے بول رہے کہ انہوں نے بولے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بولا کہ اگر حضور نے فرمایا ہے تو میں ابھی اس بات کو یقین کر لیتا ہوں۔ اب یہ تو اور حیرت کی بات ہو گئی ان کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ تم جو باتیں کر رہے یہ چھوٹی بات ہے، میں نے تو اس سے بڑی بات حضور علیہ السلام کے کہنے پر مانگ لی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم رب کو مانتے ہیں بنا دیکھے، کس کے بولنے پر؟ آقا کے بولنے پر ہم مانتے ہیں۔ تو جب ہم نے رب کو بنا دیکھے مانا تو پھر کون سی چیز ہے جس کے لیے ہم دلیل کی ضرورت ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آقا نے فرما دیا وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ یہ بات عشق کی بات ہے۔ یہ بات سننے کے بعد وہ لاجواب ہو گئے، کہنے لگے کہ اب ان کو کوئی نہیں سدھار سکتے۔ حقیقت میں وہ خود سدھرنا چاہیے تھا۔ پھر اب اس کے بعد کیا کرے؟ اب پورے گروپ بنا کے آئے حضور علیہ السلام کا صحن کعبہ میں، حتیم کعبہ میں آ کر کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ جا کے آئے رات میں بول رہے نا تو ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، اگر آپ اس کے جواب دیں تو ہو سکتا ہم سوچیں گے۔ اب سوال کیا ہے؟ اب آپ بتائیے مسجد اقصیٰ کیسی ہے، وہ اس کا منبر کیسے ہے، یہ ساری چیزیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، لوگ جمع تھے، جیسے وہ مجھ سے سوال کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے حتیم کعبہ کو، مسجد اقصیٰ کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، میں دیکھتا جاتا بتاتا چلا جاتا۔ وہ حیرت میں پڑ جاتے، اگر یہ نہیں گئے تو ایسے بول کیسے رہے ہیں؟ اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھو اگر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نگاہوں کے سامنے کیوں کرا؟ اس کے لیے میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مسجد میں لوگ ایک زمانے سے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، میں آپ میں سے اگر کسی کو اٹھا کے پوچھا آپ 8-10 سال سے مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے، مسجد کے فین کتنے ہیں بغیر دیکھے بولے وہ تو بول سکتے بھائی؟ آپ 10 سال 15 سال سے مسجد کو آ رہے ہیں، اگر کوئی یہ سوال کرے مسجد میں کتنے فین آئے، وہ تو بولے کیا مسجد میں فین گننے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں بولیے آپ۔ تو حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں کیوں گئے تھے؟ انبیاء کی امامت کرنے کے لیے گئے تھے، اور محراب منبر سیڑھیاں گننے نہیں گئے تھے۔ مگر چونکہ اگر آقا علیہ السلام جواب نہیں دیتے تو وہ شر پسندوں کو اور موقع مل جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً نگاہوں کے سامنے کر دیا، اے حبیب جب ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا تو مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا ہے تو اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا۔
امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو کائنات کی کون سی چیز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوشیدہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں سب لوگ آئے مجھ سے پوچھنے لگے آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو بتائیے یہ کیا معاملہ ہے، اس کے محراب و منبر کیسے ہیں؟ وہ جو پوچھتے اللہ میرے سامنے کرتے تھا، میں جواب دیتا چلا جاتا، لاجواب ہو کر چلے جاتے۔ مگر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے تھے، ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا تھا، وہ آقا علیہ السلام سے سنتے تو کبھی دلیل نہیں مانتے۔ حضور کی زبان مبارک سے نکلنا اللہ کی زبان سے نکلنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں کہتے، زبان ان کی ہوتی ہے، قول ہمارا ہوتا ہے۔ ہم جو کہنا چاہتے ہیں اپنے حبیب کی زبان سے کہلواتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا۔ اچھا ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لوگ بولتے نا بھی حضور بھی اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی حضور میں اور اللہ میں ایک ہی فرق ہے، حضور اللہ کے بندے ہیں بس یہی معاملہ ہے۔ باقی کہ اللہ کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے، اللہ کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اب ہم اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب میں ایک ہوں، آپ بولیے ہمارا خدا بھی ہے، ہمارا کو بھی بولنا چاہیے تھا نا، مگر اللہ نے فرمایا تم میرے قابل بھی نہیں ہیں، تم پہ جو نظر رحمت ہو رہی ہے میرے حبیب کی نسبت سے ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں تو اپنے حبیب کے ذریعے سے، اپنے حبیب کی زبان سے۔ اے حبیب آپ بولیے میں ایک ہوں، قل هو اللہ احد، اے آپ بولیے اپنی زبان مبارک سے۔ تو اللہ تعالی کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، ایسی شان والا ہے بندوں سے خود مخاطب ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے، مگر اللہ نے اپنے ذات کو سمجھانے کے لیے اپنے حبیب کو وسیلہ بنا کر لوگوں کو یہ درس دیا کہ دیکھو میں قادر مطلق ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مگر میں تم تک کوئی بات پہنچاتا ہوں میرے حبیب کے وسیلے سے پہنچاتا ہوں، تو تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم میرے پاس سیدھا نہیں آ سکتے، تمہیں بھی میرے حبیب کے وسیلے سے مجھ تک آنا ہو۔ غرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا باتیں ہوئی؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نماز کا تحفہ عنایت فرمایا۔ بعض سیرت نگار نے یہ بھی لکھا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو آمن رسول ہے وہ آیتیں بھی شب معراج میں عطا کی گئی، اور 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا تحفہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ آپ نے ابتدا میں بھی سنا حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا تو کیا خواہش ہوئی کہ میرے اعضاء جس طرح روشن ہیں میرے امتیوں کی بھی ہو جائے، اللہ نے قبول فرمایا۔ آج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے لامکاں پر بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کروایا۔ آج کی رات حضور کو معراج ہوئی۔ اب ہر کسی کو یہ نعمت نہیں مل سکتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی کو یہ نعمت ملی ہے نہ بعد میں ملنے والی ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نعمت میں اپنی امت کا حصہ چاہتے تھے، اپنی امت کی برکتیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے مزاج سے واقف ہے۔ میں نے اپنے حبیب کو معراج تو کرائی ہے، مگر میرے حبیب کے دل میں اپنی امت کو لے کر اس معراج کی برکتوں کے حوالے سے ایک جذبہ ہے، اسی لیے اللہ نے نماز عنایت فرمائی اور فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی یہ 5 نمازیں عطا فرمائیں گے تو میں ان کی یہ معراج کر دوں گا، یہ 5 نمازیں ان کے لیے معراج کی طرح بنا دوں گا۔ جو کیفیت، جو سرور، جو لذت آپ کو معراج میں نصیب ہوئی ہے اس کا صدقہ آپ کی امتیوں کو نماز میں میسر آئے گی۔ تو ہمیں اس معراج کی کیفیتوں کو حاصل کرنا ہے، اس معراج کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، اس معراج کی حقیقی معنویت کو حاصل کرنا ہے، تو اپنے تعلق کو نماز سے، مسجدوں سے، اللہ کے کلام سے جوڑنا ہو۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نماز دوسرے عبادتوں کی طرح زمین پر فرض نہیں کیا، آسمان پر بلا کر رہا ہے۔
تاکہ بندوں کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آئے کہ یہ ایسی عظیم و شان عبادت ہے جس کو دینے کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کو لامکان پر بلایا اور فرمایا کہ آپ کے امتیوں کے لیے تحفہ ہے۔ میں مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اگر گلبرگے کا کوئی بڑا آدمی آپ کے گھر میں کوئی تحفہ بھیجے تو آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ پورے محلے میں بولتے پھریں گے کہ ہمارے گلبرگے کا بڑا آدمی خاص طور پہ میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ تو خالق کائنات ہمارے لیے ہمارے حبیب، اپنے حبیب کے ذریعے تحفہ بھیج رہا ہے نمازوں کا، مگر ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، لاپرواہی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، شیطانیت ہے، نفس کا بہکاوا ہے۔ مگر ہمیں حقیقت میں سرخروئی ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ملے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو جھکنے کا عادی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بلندی اگر ہونا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت جھکانے کا عادی بنانا ہوگا، چونکہ آج کی رات کے اہم مقاصد میں یہ نمازوں کی اہمیت کو بتانا ہے۔ اور دوسری اہم بات، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، آج کی رات کی فضیلت مختلف نمازیں اس کی بیان کی گئی، فرمایا کہ مخصوص طریقے سے نمازیں پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار نعمت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ فضیلت بیان کی گئی کہ اگر کوئی آج کی رات جاگ کر 27 کو یعنی کل اگر روزہ رکھے گا، نفل روزہ ہے، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو رکھے گا، نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی مجبوری کے لیے، بیماری کی وجہ سے یا پھر بغیر کسی وجہ کے بھی چھوڑتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، مگر رکھے گا تو بے شمار ثواب ہے۔ ثواب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ 27 کو روزہ رکھے، افطار کے وقت دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ افطار کی برکت سے، روزے کی برکت سے 10 سال کے گناہ اس کو معاف فرمائے گا۔ تو آج کی رات کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ نوجوان بچے ہوٹلوں میں وقت ضائع نہ کریں، شہر میں پھر کر وقت ضائع نہ کریں، یا پھر ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم ایک جگہ تقریر ختم کریں، دوسری جگہ جا کر تقریر کریں تو وہاں سنتے، پوری رات اسی میں لگا دیتے۔ آج کی رات تقریر سننے کی بھی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے آج کی رات یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ اہمیت معلوم ہو، کیونکہ سال بھر تک ہم غفلت میں رہتے ہیں، تو بیان کر کے ہمیں ایک ریمائنڈ کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے، توجہ دلانا ہے۔ رات بھر تقریر سننے کا طریقہ غلط ہے، آپ جتنا سنا آپ نے کافی ہے، اب اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑنے کی رات ہے۔ آپ جتنی رکعتیں اچھے خشوع اور خضوع سے، اطمینان سے، توجہ سے پڑھیں گے یہ بہت بہتر ہے۔ زبردستی کو، بیدارگی کو نہیں پڑھنا ہے، خشوع اور خضوع سے اپنے رب کے حضور۔ آج اللہ تعالیٰ نوازنے پر آیا ہے، ہم غفلت میں رہیں گے تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نوازنے پر آیا ہے تو ہمیں بھی ایک قدم آگے بڑھنا ہے، تو اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر اپنی رحمت میں ہم کو لے گی۔ تو آج عبادتوں کا اہتمام کریں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا اہتمام کریں، اور اگر ممکن ہو سکے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، صحت دی ہے، آپ فارغ بھی ہیں، مصروفیات بھی نہیں ہیں، تو آج کل کا روزہ رکھیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ چند یہ باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں اگر کوئی لغزش اور کوتاہی ہوئی